محترم سامعین کرام، اب پیش ہے درس حدیث، جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ فقر میں اور غنا میں اعتدال رہے، ہر حالت میں اعتدال، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، کہ میں اس سے صلہ رحمی کروں جو مجھ سے کٹ رہا ہے، جو مجھ سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے میں اس سے اپنا رشتہ جوڑ لوں۔ یہ چوتھا حکم ہے، چوتھی بات ہے یہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے سرکار فرماتے میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا۔ ان 9 باتوں میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار مجھ سے کٹ جائے میں اس سے جڑ جاؤں، جو مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، حسن سلوک کروں۔ آج لوگ اسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں اور اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آج سے تو میرا چچا نہیں، کل سے تو میرا بھتیجا نہیں، کل سے تو میرا بیٹا نہیں، یہ سمجھ جاؤ کہ آج سے میں تمہارے حق میں مر گیا، تم ہماری صورت نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری صورت نہیں دیکھیں گے، آج سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تمہارے لیے آج سے ہمارے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ہم مر بھی جائیں تو تم نہ آئیں۔ اس قسم کے جو الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں یہ قطع رحمی کے ہیں۔ جو کٹ رہا ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جڑ جاؤ۔ اللہ نے نبی کو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دیکھو یہ کہ ان اصلا من قطعنی، جو مجھ سے ٹوٹ جائے میں اس سے جڑ جاؤں، یہ چوتھی چیز۔ اور 5واں حکم اعطی من حرمنی، جو مجھ کو محروم کر دے میں اس کو دے دوں۔ ایک شخص ہے، ہم کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ہم کو دے رہا ہے تو بدلے میں دے رہے ہیں ہم، اس نے ہم کو دیا ہم نے ان کو دیا، جیسے رمضان مبارک میں ہوتا ہے، اس نے ہم کو افطاری بھیجی ہم نے اس کو افطاری بھیجی، اس نے ہم کو افطاری نہیں دی، سب کو دی ہم کو نہیں دی، ہم کو معلوم ہو گیا کہ فلاں گھر کو افطاری جا رہی ہے، فلاں گھر کو افطاری جا رہی ہے اور ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، چلو ہم بھی ان کو نہیں دیں گے۔ بعض مرتبہ ایسے جذبات آ جاتے ہیں آدمی کے دل میں، اس لیے آدمی محروم کر دیتا ہے۔ جو ہم کو محروم کرتا ہے اس کو ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کو محروم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھ کو محروم کر دے میں اس کو دوں، عطا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس شخص کو محروم نہیں کیا جس نے سرکار کو محروم کیا تھا، سرکار کے حق میں جس نے اپنا ہاتھ باندھ لیا، اللہ کے رسول نے اس کے حق میں اپنی سخاوت کے ہاتھ کو پھیلا دیا۔ یہ ہے پیغام، پانچویں بات۔ اور 6ویں بات یہ ہے کہ وَأَعْفُ وَعَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور میں یہ کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ بہت اہم ترین بات ہے، اچھا برتاؤ کرنے والے کو معاف کر دینا، ظلم کرنے والے سے انتقام لینا نہیں۔ اگرچہ کہ انتقام کی اجازت ہے شریعت میں لیکن حکم نہیں ہے، حکم الگ چیز ہے، اجازت الگ چیز ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی تم کو مارے تو تم بھی ایک مار دو، اس نے 2 تھپڑ مارے، اجازت ہے، انتقام لے سکتے ہو کہ تم بھی 1-2 تھپڑ مار دو، لیکن یہ عزیمت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ معاف کر دو، جو ظلم تم کو کر دے اس کو معاف کر دو۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ سرکار کی ذات پر جو حملے ہوئے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہاں، اسلام کے خلاف سازش بھی وہاں ضروری تھا، اس کا انتقام لینا وہ الگ بات ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے کیے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کو سنسار کیا گیا، سرکار کو معلوم تھا کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو گالیاں دی گئیں، اللہ کے رسول پر الزام لگائے گئے، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی کچھ اور کہا گیا، لیکن پیارے پیغمبر نے اس کے باوجود سب کو معاف کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے وقت میں فتح مکہ کے موقع پر 8 سن ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا تھا اللہ نے ان کو یہ کہہ کر معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے وہی جملہ کہتا ہوں جو برادران یوسف سے حضرت یوسف نے کہا تھا، جن برادران یوسف نے، یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا،
انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، جب وہ مصر میں آئے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو اس وقت میں حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے وَأَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، اور فرمایا ساتویں چیز وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اللہ نے مجھے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میری خاموشی فکر کا ذریعہ بن جائے۔ میں جب خاموش رہوں تو میری اس خاموشی کے وقت میں میرے دل میں ایک فکر پیدا ہو، آخرت کی فکر، اللہ کی فکر، اپنی موت کی فکر، آخرت کی فکر، فکر میں میری زندگی ہو، میری خاموشی فکر کا ذریعہ بن جائے، میری خاموشی میں فکر غالب رہے، فکر آخرت غالب رہے، فکر موت غالب رہے۔ اور آٹھویں چیز فرمایا، ساتویں چیز وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا بولنا ذکر بن جائے، میرا بولنا ذکر بن جائے، وَنَظْرِي عِبْرًا، اور میری نظر عبرت کا ذریعہ بن جائے، بولے تو ذکر ہو جائے، اللہ کا ذکر نکلے، بولے، خاموش رہے تو اللہ آخرت کی فکر پیدا ہو، اور دیکھے کسی کو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ نظر یوں ہی نہیں ہے، یہ آنکھ کو آنکھ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ آنکھ عبرت کی نگاہ کے لیے ہے، سبق کے لیے، اچھی چیزوں سے سبق حاصل کرنا، بری چیزوں سے عبرت کا سامان پیدا کر لینا۔ اور آخری اور نویں چیز فرمایا وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میرے رب نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں بھلائی کا حکم دوں، بھلائی کا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 9 باتیں بیان کی گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اسے تھامے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتوں کا حکم دیا تھا، امرنی بربی 9، میرے پروردگار نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، پوشیدگی میں، خلوت میں اور جلوت میں، پوشیدگی میں اور ظاہر میں، ہر وقت میں اللہ کی خشیت، غصے اور رضامندی دونوں وقت میں، انصاف کی بات کہنا، فقر فاقے میں اور مالداری دونوں حالت میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہنا، اور جو مجھ سے کٹ جائے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھ کو محروم کر دے اس کو میں جو ہے عطا کر دوں، وَأَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں، اور یہ کہ میری خاموشی فکر کا ذریعہ بنے، میرا بولنا ذکر کا ذریعہ بنے، میری نظر عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور 9ویں چیز وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ کہ میں بھلائی کا حکم دوں۔ یہ 9 باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرح، پیغمبر بن کر سرکار نے اپنی امت کو ان 9 کاموں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علانیہ اور پوشیدہ دونوں حالت میں اپنے پروردگار سے ڈرنے کی، غضب، غصے اور رضامندی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہنے کی، غربت اور مالداری دونوں حالت میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ جینے کی، جو ٹوٹ جائے اور بکھر جائے اور جو اپنی رشتہ توڑنے کی کوشش کرے اس سے اپنا رشتہ جوڑنے کی، جو ہم کو محروم کر دے اس کو دینے کی، جو ہم پر ظلم کرے اس کو معاف کرنے کی، اور ہمیں اپنی خاموشی کو فکر کا اور اپنی بول کو ذکر کا اور اپنی نظر کو عبرت کا سامان بنانے کی، اور جو کچھ کہیں وہ بھلے کاموں کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد باسط المعروف جاء